زندگی بدلنے والے اقوال۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ خاموشی عالم کی پہچان ہے اور جاہل کی پردہ پوشی۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کر دینا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو غرور مت کرنا اور جس دن مخالف ہو صبر کرنا۔ خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے گناہگار معمولی سمجھے۔ قناعت وہ سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے۔ زندگی یوں گزارو کہ آپ سے مخلوق کو اور مخلوق سے آپ کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسانیت سب سے بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھتا ہے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان سے آتی ہیں۔ گھر میں غصہ کرنا گویا گھر کو ویران کر دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام ایسے چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر اس کا درخت۔ وقت برا ہو تو محنت کرنا، وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ اس شخص پر تعجب ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ تکلیف سے چشم پوشی کرو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ میں نے اللہ کو پہچانا، ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ زندگی میں ہر جگہ پھول بکھیرتے جاؤ، ایک جگہ اپنے لیے باغ لگا ہوا پاؤ گے۔ کوتاہی کا نتیجہ شرمندگی اور احتیاط و دور اندیشی کا نتیجہ سلامتی ہے۔ توبہ ہر گناہ پر غالب آ جاتی ہے۔ کسی مضطرب کی داد و فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس دور میں دلیل کی کوئی اہمیت نہ ہو اس دور میں خاموش رہنا عین عبادت ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا بڑا خوف ہے، خواہشوں کی پیروی اور لمبی امیدیں۔
اپنے سے پہلے والوں سے عبرت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ اس بھلائی میں کوئی بھلائی نہیں جو برائی کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ اللہ لعنت کرے جو اوروں کو بھلائی کا حکم دیں اور خود اسے چھوڑ بیٹھیں، اور دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور خود ان کو انجام دیں۔